تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم علامہ حسنات احمد چشتی کے ایک انتہائی گہرے اور فکر انگیز بیان کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ایک ایسی بات جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور روحانی سکون کے درمیان ایک بہت ہی بنیادی رشتے کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہم لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ سورس مٹیریل ظاہر کرتا ہے کہ وہی چھوٹی باتیں اصل میں ہماری روحانیت کی پوری بنیاد بنتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس چپتے ہوئے سوال کی طرف آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سالوں تک سچی دعائیں مانگنے کے باوجود کبھی کبھی ان کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے، ایک ایسی شکایت ہے جس سے اکثر لوگ گزر کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورس مٹیریل نے اس مسئلے کو بالکل سامنے لا کے رکھ دیا ہے تاکہ اس اصل بیماری کی جڑ تک پہنچا جا سکے، جس کا حل تلاش کرنا اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ پہلا حصہ، صرف امید نہیں، پختہ یقین کی طاقت۔ یہاں امید اور یقین کے درمیان ایک بہت ہی واضح لکیر کھینچی گئی ہے۔ دیکھیں، امید کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوچنا کہ اچھا شاید میرا کام ہو جائے، لیکن اس کے برعکس یقین کا مطلب ہے خدا کی ذات پر مکمل، بے لوث اور اٹوٹ بھروسہ۔ وقتاً فوقتاً صرف اچھے نتیجے کی آس لگانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی ذہنیت چاہیے جہاں شک کی رتی برابر بھی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ بیان اس لیول کے یقین کو زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس پختہ یقین کو تصور کرنے کے لیے ایک عام افسر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آج کے دور میں بالکل حقیقت لگتا ہے۔ چلیے ایک منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ نوکری کے لیے ایک انٹرویو چل رہا ہے۔ ایک انتہائی غریب امیدوار جس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے بغیر ناشتے کے وہاں بیٹھا ہے۔ اس کے آس پاس ایسے امیر امیدوار بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سفارشی لیٹرز اور رشوت کے بھرے ہوئے لفافے ہیں۔ باہر بیٹھا ہر شخص اس غریب نوجوان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بھائی یہاں قبلیت نہیں، پیسہ چلتا ہے۔ لیکن اصل جادو تب ہوتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے جب اس سے کسی سفارش یا لفافے کا پوچھا تو اس نوجوان نے پورے اعتماد سے، پورے یقین سے کہا، میرے پاس سفارش کے لیے کوئی وزیر تو نہیں، لیکن میرا رب ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر مجھ پر رحم کیا جائے تو خدا تنخواہ میں برکت دے گا۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اس بے مثال یقین نے افسر کو اس قدر متاثر کیا، اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس نے باقی تمام امیدواروں کے سفارشی لیٹرز اور لفافے واپس کروا دیے اور سیدھا اس غریب نوجوان کو نوکری دے دی۔ یہ کہانی صرف الفاظ نہیں، مکمل یقین کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ دوسرا حصہ، حرام رزق کی رکاوٹ اور دعاؤں کا رد ہونا۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ حرام یا غیر قانونی آمدنی سن کر فوراً ذہن میں بڑی بڑی کرپشن آتی ہے، صحیح؟ لیکن سورس مٹیریل نے اسے ہماری روزمرہ کی انتہائی چھوٹی عام باتوں تک وسیع کر دیا ہے، جیسے دودھ میں پانی ملا کر بیچنا، سڑک سے گزرتے ہوئے کسی کے ٹریکٹر سے بغیر پوچھے گنا کھینچ لینا، سبزی خریدتے وقت بغیر اجازت ایک دو مٹر کے دانے اپنی طرف سے ٹوکری میں ڈال لینا، یا پھر کسی بہن کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ یہ باتیں بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ سب روحانی پاکی کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکچر میں ایک بہت ہی سخت اصول سامنے رکھا گیا ہے۔ اگر جسم حرام غذا سے پلا ہو، کپڑے یا جوتے حرام کی کمائی سے آئے ہوں، تو دعائیں قبولیت کے دروازے تک پہنچ ہی نہیں سکتیں۔ عبادت اور سجدے کا جو مٹھاس ہے، جو سکون ہے، وہ ایسے شخص سے بالکل چھین لیا جاتا ہے۔ یہ اصول بالکل صاف ظاہر کرتا ہے کہ مادی پاکی اور روحانی ترقی، یہ دونوں آپس میں ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں۔ تیسرا حصہ، ایک کھجور کا واقعہ، ابراہیم بن ادھم کا مشہور قصہ۔ چلیے اس واقعے کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم، جو اپنا سب کچھ، پوری سلطنت چھوڑ کر فقیری اپنا چکے تھے، مسجد اقصیٰ میں تھے۔ ایک دن بازار سے افطار کے لیے کھجوریں خریدیں۔ پیسے دیتے وقت ان کی نظر ایک گری ہوئی کھجور پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کے اپنے تھیلے سے گری ہے، تو انہوں نے وہ کھجور اٹھائی اور افطار میں کھا لی۔ حالانکہ اصل میں وہ کھجور دکاندار کی تھی۔ صرف اس ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا اثر یہ ہوا کہ پورے 40 دن تک لگاتار انہیں اپنی نماز اور سجدے میں وہ لطف اور سکون نہیں ملا جو ہمیشہ ملا کرتا تھا۔ جب انہیں ایک درویش کے ذریعے اس کی اصل وجہ معلوم ہوئی تو ان کا رد عمل فوری اور انتہائی شدید تھا۔ یہی راستہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر ایک چھوٹی سی چیز استعمال کرنے کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔
وہ صبح سویلے فوراً بازار دوڑے، وہاں دوپہر تک اس کھجور والے دکاندار کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ ملا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، پوری بات بتا کر معافی مانگی، یہاں تک کہ جرمانہ ادا کرنے کی بھی پیشکش کی، صرف اس لیے کہ ان کی عبادت کا وہ کھویا ہوا سکون واپس مل جائے۔ اور اس کہانی کا اختتام بہت ہی خوبصورت ہے۔ دکاندار نے سب سن کر ان سے کہا، میں تو خود ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو ایک لقمے کی اتنی گہری فکر کرتا ہو۔ اس نے انہیں نہ صرف مکمل معافی دے دی بلکہ بدلے میں صرف یہ چھوٹی سی درخواست کی کہ وہ مسجد میں اس کے لیے دعا کریں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے جیسے ایک نیند سے جگانے والی بات ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی کھجور عبادت کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہے تو ذرا سوچئے کہ بڑی بڑی بے ایمانیاں اور دوسروں کے حقوق مارنا روحانیت کو کس قدر تباہ کرتا ہوگا۔ چوتھا حصہ، اصل عقل مندی کی تعریف ایک درویش کی نظر میں۔ سورس مٹیریل میں ایک درویش کا بڑا دلچسپ ذکر ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے محلے میں کتنے پاگل رہتے ہیں؟ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بھائی، پاگلوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ سیانے یعنی عقل مند کتنے ہیں۔ اور جب اس شخص نے عقل مندوں کے بارے میں پوچھا تو درویش نے سیدھا سا جواب دیا کہ فجر کے وقت مسجد کی صفوں میں جو لوگ نظر آئیں بس وہی عقل مند ہیں، باقی سب پاگل ہیں جو اس دنیاوی بھاگ دوڑ میں اپنے اصل مقصد اور خدا کو بھول چکے ہیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی اور سمجھداری دنیا کے اس دھوکے سے بچ نکلنے میں ہی ہے۔ پانچواں حصہ، معافی کی سمتیں اور رحمت کے راستے۔ یہاں اس کانسیپٹ کو بہت زبردست طریقے سے ڈرا کیا گیا ہے۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ انسان پر چاروں طرف سے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے حملہ کرے گا۔ لیکن بیان میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ شیطان چاہے چاروں سمتوں سے گھیر لے، خدا نے پھر بھی دو خصوصی راستے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ ایک راستہ اوپر کی طرف جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دوسرا نیچے کی طرف جب سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ یہ ایسی مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ معافی اور روحانی وصل کا دروازہ کسی وقت بند نہیں ہوتا۔ تو اس پورے وضاحتی تجزیے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ بات واضح ہے کہ سچی روحانی شانتی حاصل کرنے کے لیے صرف ظاہری عبادت کافی نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو چھوٹے، انسنے اور اندیکھے روزمرہ کے اعمال ہیں، جیسے کاروبار میں ایمانداری، رزق حلال اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب خدا پر مکمل یقین کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہئیں۔ انٹیگریٹی اور سچا یقین آپس میں اس قدر مضبوطی سے گندے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی صورت الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب اس تجزیے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بہت اہم سوال یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ چھوٹے چھوٹے افعال جو روزمرہ کی زندگی میں اندیکھے رہ جاتے ہیں، کہیں وہ خاموشی سے قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ یہ ایک ایسی سبق آموز سوچ ہے جو یقیناً اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد بھی گہرائی میں جا کر خود احتسابی کی دعوت دیتی رہے گی، تاکہ ہر کوئی اپنے روزمرہ اعمال کی پاکی پر نظر رکھ کر اپنے روحانی سلامتی کو